السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ آپ سب سے کافی دیر بات چیت نہیں ہوئی، میں یعنی کہ ویڈیو بھی نہیں بنا سکا، کچھ کام کی مصروفیت تھی، کچھ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، تو اس وجہ سے آپ سے بالکل بھی کوئی بات شیئر نہیں کی میں کر سکا۔ تو آج کا دن بڑا مصروف رہا ہے میرا، اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ مجھے ایڈیشنل کورس جو ہیں وہ اسائن کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ جو ہے نا پریشرائز ہوا ہوں۔ آج میرا 4تھ ڈے ہے، یہ ایڈیشنل ورک آؤٹ کر رہا ہوں میں، اور تمام تر جو میرا سٹاف ہے وہ جا چکا ہے، اور آئی ایم اسٹل دیئر۔ اپنا کام مکمل کرنا ہے اور اس کے بعد جانا ہے، کیونکہ شروع سے میری عادت نہیں ہے، میں اپنے کام کو پینڈنگ نہیں کرتا ہوتا، کوشش یہی رہتی ہے۔ باقی حالات و واقعہ جو ہیں وہ سب کے ساتھ ہی ہیں، کبھی کوئی پینڈنگ کرنا بھی پڑ جاتا ہے، لیکن آج میری کوشش ہے کہ یہ جو کام ایک جو دیا گیا ہے اس کو میں مکمل کر کے جاؤں انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ کہ میں تھوڑی دیر تک فری ہو جاؤں گا، اگر لائٹ نہ گئی تو، کیونکہ لائٹ کے ساتھ تو سارا ورک آؤٹ کر سکتا ہوں میں، کمپیوٹر ورک ہے سارا کا سارا، لائٹ ہوگی اس کے بعد ہی کام ہوگا، اور اسپیشلی میرا کام جو ہے وہ ایک اسپیسیفائڈ سافٹ ویئر کے اوپر ہوتا ہے، اس کا بھی رن کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اب دونوں چیزیں اویلیبل ہوں گی، ایک لائٹ چاہیے، دوسرا سافٹ ویئر جو ہے وہ چاہیے ایکوریٹلی، یعنی کہ وہ کام کر رہا ہو۔ تو انشاءاللہ امید ہے کام مکمل ہو جائے گا۔ باقی آپ سب سے جو ہے گزارش ہے کہ یار چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائبرز نہیں آ رہے میرے، میں یعنی کہ جس کہتے ہیں سلو اینڈ اسٹڈی جو ہے وہ سیٹ اپ ہوا ہے، جو آ گئے ہیں الحمدللہ، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اور جن نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں، چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ تمام تر جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور باقی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک اچھی بات آپ سے ضرور شیئر کروں، تو آج کی اچھی بات یہی ہے کہ جی کوشش کریں سچ بولیں۔ حالانکہ جو حالات و واقعات ہیں، ایک سچ بولنے والا انسان جو ہے نا اس کی زندگی بڑی مشکل بنا دی جاتی ہے، جو کہ حق بات پہ ڈٹ جاتا ہے اور جو حق بات بیان کرتا ہے، اس کے لیے معاشرہ اس کی زندگی کو بہت زیادہ تنگ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو سچ بولنے کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ حق بات کریں، اور کوئی ایسی بات نہ کریں جو کرنے کے بعد آپ کو اپنے دل پہ ملامت ہو۔ اور یہ ہے کہ جو حالات ہمارے ملک میں بنے ہوئے ہیں، جھوٹ کا کاروبار ہے، لوگ دھوکہ دہی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کا ناحق مال کھا رہے ہیں، حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو گئی ہے، تو یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری سزائیں ہیں جو ہم پر مسلط ہوئی ہوئی ہیں۔ یہ سزا ہم نے خود اپنے لیے منتخب کی ہوئی ہے۔ ہمارے جو حکمران ہمارے پہ جو حکومت کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے ایسے ہیں کیونکہ ہم لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم کیسے ٹھیک ہوں گے؟ لازمی سی بات ہے کہ افراد کے ساتھ معاشرہ بنتا ہے، افراد کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، کسی کا ناحق مال نہ کھائیں، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کو بلا وجہ تکلیف نہ دیں، کوئی وجہ ہے بھی اگر اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی بھی ہے تو بحیثیت انسان کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، لیکن اگر آپ بدلہ ہی لینا چاہتے ہیں اس سے تو یار کوشش کریں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے بیچارے کی یار جان ہی چلی جائے، خاموشی اختیار کر لیں، خاموشی بھی ایک بدلہ ہی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سم ٹائمز سائلنس از دا بیسٹ ریونج۔ اور اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو میں اپنے اندر ایک کیفیت رکھتا ہوں کہ اگر مجھے کسی بندے سے کوئی ناراضگی یا کوئی گلہ ہوتا ہے تو میری جو اولین کوشش ہوتی ہے، جو ایک پرائرٹی میں اپنے اندر ایک رکھتا ہوں، میں اس سے خاموشی اختیار کر لیتا ہوں۔
مے بی میری یہ عادت میرے سننے والوں کو بعض میں سے کسی کو نہ پسند ہو، لیکن خاموشی سے اگر آپ کسی کو مات دے سکتے ہیں تو اگر سمجھنے والا ہوگا جس کے ساتھ آپ نے یہ اپنی خاموشی اختیار کی ہے تو وہ سمجھ جائے گا۔ تو ہم لوگ اگر اس چیز کی طرف آئیں، بدلے کی آگ جو ہے نا وہ تو ویسے انسان کو جھلسا کے رکھ دیتی ہے، اور اسی وجہ سے پھر معاملہ جو ہے وہ خرابی کی طرف جاتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہی ہے کہ عدم برداشت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ہم لوگ کسی کو سننے کو تیار نہیں ہیں، کسی کا سچ سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی حق بات کر رہا ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اجارہ داری بنی رہے، ہماری قوت جو ہے وہ جو ہمارے سے نیچے والے لوگ ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ مسلط رہے۔ ہم اپنی اجارہ داری قائم کر کے اس کو اپنے آپ کی زندگی جو ہے نا وہ گزارنا چاہتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے نیچے طبقہ ہوتا ہے وہ بیچارہ کس حد تک برداشت کرے گا؟ جب اس کی برداشت ختم ہوتی ہے تو وہ پھر کرائم کی طرف آ جاتا ہے، کرمنل بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی انسان پہ اپنا اقتدار مسلط کریں گے، اپنی قوت مسلط کریں گے، تو وہ بحیثیت انسان کب تک برداشت کرے گا؟ وہ ضبط کا دامن کب تک تھامے رکھے گا؟ ایک وقت آئے گا ضبط کا دامن وہ چھوڑ دے گا، اور پھر جہاں تک اس کی کیپیسٹی ہوگی وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، اور پھر اس پروٹیکشن میں وہ کون سا راستہ چوز کرتا ہے وہ اس کی مرضی ہے۔ چاہے تو وہ اس کو بڑا یعنی کہ پولائٹلی جو ہے اپنے آپ کو سیکیور کرے، یا وہ کوئی ایسا یعنی کہ راستہ اختیار کرے جہاں پہ وہ ایک کرائم کرنے میں مجبور ہو جائے۔ یعنی کہ معاشرہ انسان کو خود کرمنل بناتا ہے۔ جب انسان کی ضروریات زندگی جو ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی، حالانکہ جو ریاست کی ذمہ داری ہے، تو پھر انسان ایسے قدم اٹھانے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ جو نہیں اٹھانا چاہ رہا ہوتا۔ اور آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کرائم کیوں بڑھ رہا ہے؟ غربت کی وجہ سے۔ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، پینے کو پیسے نہیں ہیں، دوائی لینے کو پیسے نہیں ہیں، گھر میں بچے ہیں ان کے لیے دودھ لانے کو پیسے نہیں ہیں۔ ایک طرف عیاش پرست ہیں کہ جو اپنی چھوٹی چھوٹی نمائشوں کے اندر بھی، بڑے بڑے جلسے جلوسوں کے اندر بھی صرف اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں اپنا آپ دکھانے کے لیے۔ تو جب غریب اور سفید پوش یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ تو بیچارہ اپنے اندر ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ پھر اپنی ضروریات کو سامنے رکھتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے کہ یار میں اس چیز کے لیے اتنا ترس رہا ہوں اور یہ لوگ ایسے ضیاع کر رہے ہیں ہر چیز کا، اللہ کی نعمتوں کیسے ضیاع کر رہے ہیں۔ وہ بیچارہ کیا کرتا ہے؟ پھر غلط راستہ اختیار کرتا ہے اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے۔ اللہ ماشاء اللہ جو اچھے ہیں وہ ضبط کا اور صبر کا دامن تھامے ہوئے کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور حلال روزی کے ذریعے اپنی اولاد کا بھی پیٹ پالتے ہیں اور اپنے آپ کو سیکیور رکھتے ہیں۔ لیکن موسٹ آف دیم جو کہ شارٹ کٹ طریقے سے پیسہ کمانا ضروری سمجھ لیتے ہیں، پھر وہ اسی راہ پہ چل پڑتے ہیں جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ کرمنل پوائنٹ آف ویو اگر آپ دیکھا جائے اس کی ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی جرم جو ہے وہ ہو رہا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی انسان جو ہے وہ یا سوسائڈ کر رہا ہے یا وہ کسی کو مار رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہیں مل رہا۔ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگ مسائل کا شکار ہیں۔
تو میں بحیثیت پاکستانی شہری میں اس چیز کا حق رکھتا ہوں کہ اگر مجھے ریاست سے موجودہ حکمرانوں سے کوئی مسئلہ ہے تو میں اپنے حق کے لیے آواز بلند کروں اور میری آواز سنی جائے، میرے مسائل کا حل کیا جائے۔ تو اگر ایسا سلسلہ وجود میں آ جائے گا، جو حق آواز بلند کر رہے ہیں ان کی آواز سنی جائے گی، تو امید ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ باقی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پر اپنی رحمت فرمائے اور اس کا درد رکھنے والے حکمران اس کو نصیب فرمائے، اور بحیثیت شہری ایک محب وطن ہونے کے ناطے سے جو ہمارے فرائض ہیں ہم ان کو بھی پورا کریں۔ تو اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ آنے والا ہر لمحہ جو ہے وہ خیر والا ہوگا، عافیت والا ہوگا، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور جو ہے وہ لائک کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیا کریں، نہیں بھی پسند آتی تو اپنی سجیشن سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیا کریں، اور کوئی نہ کوئی ٹاپک، کوئی نہ کوئی کانٹینٹ جو ہے مجھے ضرور کمنٹ میں بتایا کریں کہ جی آج اس پہ بات کی جائے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ انفارمیشن جو ہے وہ پبلک تک پہنچائی جائے، تو یہ میرے لیے بڑی خوشائند بات ہوگی۔ میں تو ایک نکما سا انسان ہوں، مجھے کوئی زیادہ باتیں تو آتی نہیں ہیں، بس جو کچھ ضروری سمجھتا ہوں، جو محسوس کرتا ہوں وہ آپ حضرات تک میں پہنچا دیتا ہوں، شیئر کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ سب کی کوآپریشن میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، آپ کی سجیشنز میرے لیے قابل احترام ہے، تو آپ سب سے میری گزارش ہے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں اس کے لیٹسٹ نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کوئی بات میری بری لگی ہو، نامناسب لگی ہو، پسند نہ آئی ہو تو میں اس کے لیے آپ سب سے معذرت کرتا ہوں، اور اس امید اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنی رحمت کو عام فرمائے۔ ملک پاکستان کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آباد رکھے، اور خوشحالی اس ملک کا مقدر بنے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔